یہ محرم تو جس طریقے سے ہوتا ہے ویسا تو ہونا نہیں چاہیے. ہاں بہت زیادہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے لاٹھی زیارت کی جائے. لیکن آج کل کی وہ تعزیہ داری ہے اس میں امام حسین کے مزار کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا ہے تو ڈھول باجا بجانا تو کہیں سے جائز نہیں ہے. سلام نمستے ست سری اکال، میں شہنواز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں باری ٹائمز نیوز. اس وقت ہمارے ساتھ مولانا طالب رضا علیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور حضرت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی 2 روز کے بعد محرم ہونا ہے اور محرم بہت سارے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ محرم کھیلنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. تو محرم کہاں تک جائز یا ناجائز ہے کھیلنا؟ دیکھیے اسلام کی روح سے محرم کھیلنے کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں ہے. دراصل محرم بہت محترم مہینہ ہے. اس مہینے کو اسلام میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس مہینے میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جس کا تفصیلی ذکر میں تو کم وقتوں میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جس میں سے ایک یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھ ان کے رفقا کی شہادت ہوئی. اس وجہ سے یہ نام جو ہے بہت ہی مشہور ہو گیا اور اس کو عزت ملی محرم کے مہینے کو. جیسے محرم میں جو تعزیہ داری ہوئی یا ڈھول باجا وغیرہ بجانا، یہ کتنا تک صحیح ہے؟ دیکھیے محرم میں تعزیہ داری اور ڈھول باجا بجانا، تو ڈھول باجا بجانا تو کہیں سے جائز نہیں ہے. کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کا نہ کسی عالم کا کہ ڈھول بجانا. اس لیے کہ ڈھول تو شرعاً ناجائز ہے اور ہر موقع سے وہ ناجائز ہی رہے گا، جائز کی کوئی صورت نہیں ہے. اور رہ گئی تعزیہ داری کی بات، تو تعزیہ داری بھی اس میں اختلاف ہے. آپ کچھ صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے لیکن اس کی صورت ہے. آج کل کی جو تعزیہ داری وہ جائز نہیں ہے. صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے لیکن اس کی صورت ہے. آج کل کی جو تعزیہ داری وہ جائز نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تعزیہ امام حسین کے روضہ کا نقشہ بالکل بنایا جائے ایک دم ہو بہو، اور اس کو جو ایک جگہ کسی خاص جگہ پہ متعین کر کے رکھ دیا جائے اور اس کے بعد وہاں جا کر زیارت کی جائے. لیکن آج کل کی وہ تعزیہ داری ہے اس میں امام حسین کے مزار کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی شکل و صورت ویسی ہوتی نہیں ہے اور پھرایا جاتا ہے. یہ سب جائز نہیں، اس طرح کی تعزیہ داری جائز نہیں ہے. یہ محرم جو ہے امام حسین کی شہادت کی یاد میں بنایا جاتا ہے، تو ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کربلا کی جنگ میں ہوئی تھی. آخر یہ کربلا کی جنگ کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ کربلا کی جنگ کے پیچھے کی اصل وجہ یہ تھی کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر تھا اور حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. ان کے وصال کے بعد یہ تخت نشی ہوا اور یہ فاسق و فاجر تھا، عیاشی کیا کرتا تھا اور اس نے سوچا کہ میں جو ہے خلیفہ بن جاؤں اور تمام لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور پوری روئے زمین پر میری حکومت ہو جائے، پورے تمام عرب پر اسلامی حکومت کا میں بادشاہ رہوں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا پسند نہیں کیا. اس لیے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو پھر اسلام جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے. بیعت کا حقدار وہ ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو روزہ نماز کا پابند ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا اصل رہنما ہو سکتا ہے، جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو، اللہ اس کے رسول کو رضا کرنے پر ان کا کام ہو. فاسق و فاجر نہیں کہ جو نماز سے جس کو کوئی مطلب نہیں ہے، روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو فسق و فجور کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو بیعت کرنا جائز نہیں تھا. اس لیے امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. ابھی 2 دن کے بعد محرم ہے تو اور محرم کھیلا بھی جا رہا ہے بہت ساری جگہ، بہت سارے علاقوں میں. تو اس کا ملک کے امن شانتی کو لے کر کے جو ہے کس طرح سے آپ پیغام دینا چاہیں گے، مطلب خاص کر مسلمانوں کو یا پھر اور بھی دیگر مذہب کے ماننے والے کے لوگوں کو؟ دیکھیے محرم تو جس طریقے سے ہوتا ہے ویسا تو ہونا نہیں چاہیے. ہاں بہت زیادہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے لاٹھی وغیرہ نکال سکتے ہیں اور اس سے لاٹھی وغیرہ کھیل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی بغیر ڈھول تاشے کے. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر ڈھول تاشے کے تو وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. اب نہیں ہو پاتا ہے کہ کس طرح کا پیغام دیں گے کہ وہ شانتی پوروک جو ہے خاموشی کے ساتھ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ محرم جو مناتے ہیں لوگ وہ پہلے تو یہ کہ ڈھول تاشے کے ساتھ نہ منائیں. اگر منائے بھی تو نشان نکال لیا جائے اور اس کے بعد لاٹھی وغیرہ کھیلا جائے اور امن و شانتی کے ساتھ. اس میں شراب نہ پیا جائے اور دوسرے کے ساتھ جو الجھا نہ جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے. بالکل امن و شانتی کے ساتھ کھیلا جائے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کوئی ٹھیس یا بھاؤنا نہیں پہنچے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت تھے ہمارے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی محرم کے موقع پہ، جو بہت بڑے عالم ہیں مولانا طالب رضا علیمی. انہوں نے جو کہا ہے اور ان کی باتوں سے آپ لوگ کتنے اتفاق رکھتے ہیں، کتنا سہمت ہیں، کرپیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اب تک لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. بھارت ٹائمز پہ بننے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت.